نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 56 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ کل جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، جس پر سبق ختم کیا تھا، آیت نمبر 55 میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی کہ ایمان والوں، تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، یا اس کے ساتھ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جھکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھایا اللہ کریم نے کہ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کو دوست بنائے گا، پہلے یہ بتایا کہ حقیقی دوست تو تمہارے ہیں ہی، یہ ایک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور پھر ایمان والے ہیں۔ یہود و نصارہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، حقیقی معنی میں تمہارے دوست جو وہ یہی ہیں۔ اب یہاں فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی غالب آئے گا، وہی غالب آئے گا۔ یہ اللہ کریم نے جو ہے نا، سمجھ لیں بشارت کے طور پر بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ جس لالچ میں یا کسی خوف کے باعث اگر تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہو یا بنانا چاہتے ہو، جیسے میں نے عبداللہ بن سلام کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے کہا ہم اہل یہود میں سے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ وہ حقہ پانی بند کر دیں گے، تعلق ختم کر دیں گے، کاروبار ختم کر دیں گے۔ تو اس خوف سے باہر نکالنے کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے حقیقی مددگار جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، یا پھر ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ کافر اور مشرک اور یہود و نصارہ کبھی تمہارے حقیقی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جو اللہ کو دوست بنائے گا، اس بات کو جاں گزی کر لے، اپنے اندر اتار لے کہ حقیقت میں غلبہ اسی کو ہی ملے گا، غالب وہی ہوگا جس کی طرف اللہ ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یہاں اللہ کریم نے ایمان والوں کو دوبارہ وہی حکم ایسے لوگوں میں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اللہ سے ڈرتے رہو بشرطے کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ تو پچھلے مضمون میں اللہ کریم نے صرف یہود و نصارہ کی بات کی، یہاں رب کریم نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ مشرکین اور کافروں کو بھی ساتھ ملا لیا کہ ان کو بھی کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور وہ کون لوگ جو آپ کے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اذان دی جاتی تھی نا، تو یہ لوگ جو تھے مذاق کیا کرتے تھے کہ تم کیا یہ چیختے چلاتے رہتے ہو، یہ کون سا طریقہ تم نے اپنا لیا؟ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور تمہارا دین سچا ہے
تو کسی نبی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جو آپ نے نیا شروع کر دیا ہے. تو اس طرح کے ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق مت بناؤ جو دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، آپ کے معاملات کو، دین کے معاملات کو ہنسی اور کھیل میں اڑا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ. تو اللہ کریم نے جہاں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کیا، وہاں کافروں کی دوستی سے منع کیا. اور حقیقت میں جو یہود و نصارہ ہیں نا اس وقت، وہ بھی کافروں کے زمرے ہی میں آتے ہیں. اہل کتاب تھے کہ وہ کتاب کے حاملین میں سے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اب ان کا شمار بھی کافروں میں ہوگا، انکار کرنے والوں میں سے ہوگا، کفر کرنے والوں میں سے ہوگا. اور دوسرا طبقہ کافروں میں مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ حقیقت میں یہ سارے آتے کافر کی ڈیزگنیشن میں ہیں. کافر وہی ہے جو انکار کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو انکار کر دے اس کو کافر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. اب وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا مشرک ہوں، بت پرست ہوں، کوئی بھی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کبھی بھی دوست نہ بڑھاؤ اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو. یعنی کہ کسی اور کا خوف یا غم یا ڈر اپنے سینے میں رکھنے کی ضرورت نہیں، چاہے بھلے کتنا ہی کیوں طاقتور کیوں نہ ہو دشمن، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، بھلے ہی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کبھی اس کا خوف اپنے سینے میں نہ رکھنا. اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اللہ نے یہاں پر مشروط کر دیا، ڈرنا نہ، اگر تم ایمان والے ہو. تو اگر اس کو دوسری طرح پڑھا جائے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے سینے میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ کریم نے یہاں پر یہ کتا کھول کر بتا دیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے جو ہے وہ روم کا بادشاہ بیٹھا ہے کہ فارس کا بادشاہ بیٹھا ہے یا نجاشی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. وہ حق بات کو بیان کرتے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ہجرت کی نا حبشہ کی طرف، تو وہاں پر ابو سفیان، اس وقت انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور دوسرے سردار بھی ان کے پیچھے چلے گئے اور جا کر نجاشی کو جا کر حبشہ کے بادشاہ کو کہا کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، غلام ہیں، ہمارے حوالے کرو. تو جب وہاں دربار میں بات ہوئی تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھائی جعفر تیار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس سورہ مریم کی تلاوت کی وہاں پر. یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو عیسائی بیٹھا ہوا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. آپ نے وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کی جب بات کی تو نجاشی بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور جب آپ تلاوت کرتے گئے اور نجاشی بادشاہ وہ روتا گیا، ہزاروں کو تار روتا گیا. وہ کہنے لگا با خدا یہی کلام میں نے اس سے پہلے جو ہے نا سن رکھا ہے، اور یہ سچے ہیں، یہ حق پر ہے. تو یہ ایمان والا کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، چاہے ہم نے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. ایمان والے کی یہ خاصیت ہے اللہ نے بیان کی کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے وہ موت کا ہوتا ہے، اور جس نے سودا ہی رب کریم کے ساتھ کر لیا ہو زندگی اور موت کا، پھر اس کو غم کس بات کا. زندگی اور موت جب ایمان ہے ہمارا کہ زندگی بھی عطا کرنے والا وہ ہے اور موت بھی اسی ہی کی طرف سے آئے گی، اور جس وقت وہ امر کرے گا، جس وقت اس کا حکم ہوگا، اس وقت ہی موت آئے گی، اس سے نہ ایک لمحہ قبل نہ ایک لمحہ بعد. یہ ہے ایمان. اگر تو ایمان انسان کے اندر اس طرح رچ بس گیا ہو تو پھر وہ کسی بھی قوت سے نہیں ڈرتا، کسی بھی قوت سے نہیں ڈرتا. آج ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کہتے تو ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان ہمارے اندر ابھی اترا نہیں ہے. ہم زبان کے اوپر سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے من نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے اندر اس بات کو ابھی تک یقین کی حد تک نہیں اپنایا کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں. ایمان والا کبھی کسی اور سے ڈرتا نہیں. پھر اللہ کے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَدِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاتِ اخْتَحَذُوهَا خُضْوًا وَلِعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے. تو یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ
جب اذان دیا کرتے تھے مسلمان تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے نماز تو ہر ایک ہی امت پڑھتی تھی، لیکن اذان پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس کو اپنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے جب کہا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے تو کون سا طریقہ، مشاورت کی نا، کسی نے کہا ناقوس بجا لیں، کسی نے کہا وہ جو ہوتا ہے جس گھنٹا جو ہوتا ہے لوہے کا اور اس کو لٹھ کے ساتھ بجایا جاتا ہے جیسے عیسائیوں کا گرجے میں بجتا ہے، اس طرح کی جب باتیں کی گئیں تو آپ نے کسی چیز کو بھی پسند نہ کیا۔ تو اس کے بعد ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آ کر ان کو اذان سنا رہا ہے، سکھلا ساری اذان جو ہے فرشتے نے آ کر ان کو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، نیند اور بیداری کے عالم میں تھا کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ناقوس بیچنے والا، وہ یہودی جو بجایا کرتے تھے، وہ جا رہا ہے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے ناقوس دے دو، تو اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو جب نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے تو میں اس کو بجاؤں گا۔ تو اس نے کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اس بندے نے مجھے خواب میں وہ جو پوری اذان جو تھی نا، وہ اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک پوری اذان سکھلائی، اس نے مجھے پڑھ کر بتائی۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خواب آیا ہے، میں نے یہ خواب سنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کر، تو بلال حبشی کو بتا، اس کی آواز تجھ سے بلند ہے، یہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، اذان دیتا ہے۔ تو جب حضرت بلال حبشی نے وہ کلمات کہنے شروع کیے، اللہ اکبر، تو مدینے کی گلیوں میں جب وہ آواز گونجی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ بھی دوڑے دوڑے مسجد نبوی کی طرف آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با خدا ایسے ہی الفاظ میں نے بھی خواب میں سنے تھے، لیکن میں آپ سے کہہ نہ سکا۔ تو یہ جو نماز کا اذان کا طریقہ تھا نا، یہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کو یہ جو ہے نا سکھلایا، اور صحابہ کرام، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے نا اللہ کے پاس، جب شب معراج بھی جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان بتلا دی تھی، اذان آپ کو علم میں تھا سارا کچھ، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تربیت کا معاملہ ہوتا ہے نا، تلقین کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ نے لوگوں سے مشاورت کی، حکم نہیں دیا، صحابہ کرام سے مشاورت کی، اور آپ کا یہ طریق تھا کہ آپ ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، فیصلہ آپ ہی نہیں کرنا ہوتا تھا، یہ اصل میں جو ہے تربیت کی جا رہی تھی امت مسلمہ کی، کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، بھلے تم امیر ہی کیوں نہ مقرر ہو جاؤ، اپنے اصحاب کے ساتھ مشاورت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، کیونکہ مشاورت میں خیر ہے، مشورے میں خیر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں، جہاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیشہ اپنے صحاب سے وہ اس بات کی مشاورت کیا کرتے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن بالآخر فیصلہ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کرنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح اذان کے الفاظ جو تھے نا وہ امت مسلمہ کو جو ہے میسر آئے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ اذان جو ہے اب یہ چلتی رہے گی۔ اسی طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اے میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لاتے ہیں، بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ تو اس اذان کو لے کر جو ہے نا انہوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، جس میں ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابی، نافع آزر وغیرہ تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ رسولوں میں سے کس کس پر ایمان لاتے ہیں؟
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا نا، تو وہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، یہودیوں نے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم پر ایمان نہیں لاتے، نہ اس شخص پر جو عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ تمہیں کون سی چیز بری لگتی ہے ہم میں سے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پر، جو ہم پر نازل ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اس سے قبل نازل ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو یہودیوں کو بس بہانہ چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ اندر سے وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے نصیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا لکھا ہی نہ ہوا تھا، تو اس لیے وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزہ انہوں نے دیکھا تو ایمان لے آئے، جی مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لاٹھی کو، عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا، پتھر پر لاٹھی ماری 12 چشمے نکلتے ہوئے دیکھے، بغل میں ہاتھ دبا کر آپ باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہوتا ہوا آپ نے دیکھ لیا، جی دریائے نیل کو 2 حصوں میں بٹتا ہوا دیکھ لیا۔ اس سارے معجزات دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کئی معجزات آپ کو دکھائے، کوڑی زدہ مریض پر ہاتھ پھیرا وہ صحت یاب ہو گیا، پرس زدہ مریض پر ہاتھ پھیرا وہ صحت یاب ہو گیا، مرے ہوئے انسان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو آواز دیتے تھے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ یہ سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ معجزات دیکھ کر ایمان لانا دلیل کے طور پر ان کی بس اڑ گئے کہ بس موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور نبی کو نہیں مانتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ایسے معجزات اللہ کریم نے کسی نبی رسول کو دیے ہی نہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ آپ اشارہ کرتے آپ درختوں کو، تو درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتے، پاگل اونٹ آپ کو سجدہ کرتے، جانور جو تھے آ کر آپ کے سامنے اپنی داد رسی کے لیے شکایتیں لگایا کرتے تھے۔ بوڑھا اونٹ آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھ پر بہت زیادہ لاڑتا ہے، وہ مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے۔ اونٹ۔ اسی طرح ہرنی کا واقعہ ہے کہ ہرنی کو کسی نے پکڑ رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو ہرنی نے آواز دی کہ میرے بچے ہیں، مجھے رخصت لے دے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ تو اتنے زیادہ معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی جو عقل میں سمجھ نہ آنے والے تھے، اور تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو معجزات عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو آقا نے فرمایا تمہیں کون سی چیز ایسے روکے ہوئے ہے؟ حالانکہ ہم اسی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس پر تم رکھتے ہو، ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو تم پر بھی، تمہارے نبی پر، تمہارے رسول پر بھیجی گئی، اور ہم اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی کہ تمہارے نصیب میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور یہودیوں میں سے یاد رکھیے گا چند ایک تھے جو ایمان لائے، جو اللہ نے یہاں فرمایا نا بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں، یہ اللہ کریم نے بطور سند بات بتا دی کہ یہودیوں میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی، بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کریم نے ہدایت نصیب فرمائی، گنتی کے چند لوگ تھے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ کہ آپ فرما دیجئے میرے محبوب، کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کر دوں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضب ناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور خنزیر بنا دیا۔
جس نے شیطان کی پرستش کی ہے یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بٹکے ہوئے تھے۔ اب یہود جو تھے ان کو پتہ تھا کہ ہماری نسل میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے، وہ جو یوم سبت کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ کاروبار شکار نہیں کرنا، بند ہے، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے اس کی جرم کے پاداش میں ان کو بندر بنا دیا۔ اور اسی طرح موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جن پر اللہ کریم نے دسترخوان نازل کیا، یہ سورہ مائدہ آگے تذکرہ آئے گا، اسی کا نام مائدہ کو کہتے ہیں دسترخوان، تو اللہ کریم نے ان کو خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا۔ تو اللہ کریم، یہ یہودی جانتے تھے کہ پچھلی ہماری امت میں لوگ خنزیر اور سور بنے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ان کے سامنے جب یہ بات بتائی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس نے شیطان کی پرستش کی ہے یہ لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، کہ شیطان کے ورغلاوے میں جو بندہ آ گیا وہ کبھی ہدایت کے رستے پر چل ہی نہیں سکتا، کبھی ہدایت کے رستے پر نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ، یہ گمراہ لوگ، جو اصل میں بیماری جو تھی یہود کو وہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین بھی حق ہے اور یہ ذات بھی حق ہے، لیکن محض دنیا کی چمک دمک میں اور دنیا داری کی پرستش میں جو تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور یہی حال انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی کیا، ہر دور میں اسی طرح انہوں نے کیا۔ وہ دنیا کے بندے تھے، یہودی دنیا کے بندے تھے، اور وہ دین کو پسند نہیں کرتے تھے، بس دین اس قدر ہی اپناتے تھے جس قدر ان کو سوٹ کرتا تھا، جس قدر ان کو سوٹ کرتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارا حال ہو چکا ہے، ہمارا حال بھی بنی اسرائیل کی قوم سے کچھ کم نہیں ہے۔ آج کل ہم بھی دین کو اتنا ہی اپناتے ہیں جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دی، کبھی مسکین کو کھانا کھلا دیا، جی، کبھی کوئی محفل میں آ کر بیٹھ گئے، کبھی محفل نعت میں چلے گئے، کبھی کسی درسی قرآن میں چلے گئے، بس اتنا جو ہضم ہو جائے بس اتنا دین ہم نے بھی اپنا رکھا ہے۔ اور جس دین کی تلقین اللہ اور اللہ کے رسول نے کی کہ معاشرت میں جو ہے وہ اپنے دین پر کاربند رہو، ہمسائے کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے متعلق ہم سوچنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ بس اوپر سے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے 5 نمازیں پڑھ لی، روزے 30 رکھ لیے، بس اتنا ہی کافی ہے ایمان والا ہونے کے لیے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ عبادات میں وہ کم نہ تھے، عبادتیں وہ بھی بڑی کرتے تھے، عبادات وہ کرتے تھے، روزے بھی رکھتے ہیں، ان کے بھی روزے تھے، عیسائیوں کے بھی روزے ہیں، مسلمانوں کے بھی روزے ہیں۔ تو عبادات میں جو ہے وہ کمی نہیں تھی ان کے ہاں، کمی جو تھی وہ تھی کہ کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کو نہ مانا، یہی بدبختی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح نشانیاں ہونے کے باوجود انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ بیماری جو تھی یہ بنی اسرائیل کی قوم میں تھی، اور یہی بیماری جو ہے وہ آج امت محمدیہ میں بھی ہے۔ ہم بھی اپنی مرضی کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور جس پر ہمارا دل مطمئن نہ ہو یا جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جس میں دنیا ہماری خراب ہوتی ہو، اس پر سے پردہ پوشی کر لیتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، جیسے ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کی جو ہے نا عادت ہے جو مسلمانوں میں دار آئی، اور جو حال پھر ان کا کیا جائے گا وہی حال اس شخص کا کیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کچھ حصوں کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا۔ یہ جتنے تفرقات ہیں نا ہمارے درمیان، یہ جتنے بد عقیدگیاں ہیں اور یہ نفرتیں ہیں اور یہ لائنیں جو بیچ میں کھینچی جا چکی ہیں، کوئی ادھر کا ہے کوئی ادھر کا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹکڑوں میں اسلام کو لیا، اجتماعی طور پر پورے اسلام کو ہم نے قبول نہیں کیا، ٹکڑوں میں اسلام کو قبول کیا۔ کسی نے ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا حصہ لے لیا، کسی نے تیسرا حصہ لے لیا، حصے بکھرے کر کے ہم نے دین اسلام کو حاصل کیا، اسی لیے یہ سارے تفرقے بنے ہوئے۔ تو اللہ کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ دین اگر اپنانا ہے تو پورا اپنانا پڑے گا، تبھی جا کر خیر ملے گی، ورنہ اسی طرح ذلیل و خوار ہم ہوتے رہیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے معاملے میں جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے اسی ہی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کے کہنے میں آ کر
کسی کے ساتھ لگ کر اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور نہ دنیا میں آپ کا حقیقی مددگار ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں مددگار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اپنے رستے کو سیدھا رکھیں، ایسے ہر کام سے اجتناب کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور کوشش کیا کریں ایسے کام کرنے سے جس کے اللہ کریم راضی ہوتا ہے۔ یہی دین اسلام ہے۔ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ آپ مدد کر سکتے ہیں کسی مسکین کی تو لازمی کریں، ہر حال میں کریں، اپنا نقصان کر کے کسی کا بھلا کریں، یہ دین اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کریں، نہ، اپنا نقصان ہو جاتا ہے، ہو جائے، کسی کا بھلا کر دیں، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہمیں ایک تو دین مبین کو حقیقی معنی میں سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔